السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ اسماعیل طاہر ہے، اور یہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل پر، ان کا نام اسماعیل موبائل آفیشیل ہے۔ امید ہے کہ جو یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمیں ایک مہمان بلکہ دو مہمانوں کو بلایا ہے جو کہ بہت عزیز ہیں۔ ان کا نام اسامہ بھائی ہے، ان کے ساتھ دوست انعام اللہ بھائی ہیں۔ آئے ہم ان سے کچھ باتیں اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسامہ بھائی کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ انعام اللہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اسلام بھائی آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے اور آپ کو کیسے خیال آیا کہ میں یہ اسلامی چینل شروع کروں؟ مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، تو بس میں نے موبائل لیا تو قاری صاحب کے پاس گیا، انہوں نے مجھے بولا کہ اسامہ آپ ایسا کرو کہ موبائل سے اچھا فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ موبائل آپ نے چلانا ہے، گیمیں کھیلنی ہے، فائدہ نہیں۔ آپ ایسا کرو کہ اس سے کوئی اچھا فائدہ لو، آپ اسلامک چینل شروع کر لو یا ویڈیوز بناؤ اسلامک، تو ان کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا اس میں۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر میں نے آہستہ آہستہ شروع کر لیا، تو بس۔ اسامہ بھائی آپ کی یوٹیوب کے علاوہ بھی کوئی مصروفیت ہے؟ فی الحال تو یوٹیوب ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ انعام اللہ بھائی آپ کی بھی کوئی یوٹیوب کے علاوہ مصروفیت ہے کہ نہیں؟ جی میری یوٹیوب کے علاوہ ہے مصروفیت۔ میرا الحمدللہ اپنا جو ہے نا پرنٹنگ کا سیٹ اپ ہے باقاعدہ، اس میں جو بھی ہو پرنٹنگ میں اس کا کام کرتے ہیں ہم الحمدللہ۔ آج کل چونکہ آپ کو پتہ ہے الیکشن کا زور و شور چل رہا ہے، تو آج کل ہمارے کام میں بھی بس یہی مصروفیت چل رہی ہے۔ انعام اللہ بھائی جو آج کل بڑے بڑے یوٹیوب چینل ہے بے حیا پھیلا رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ اسماعیل بھائی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، نبیوں پہ، سب پہ ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ نے حدیث تو سنی ہوگی، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو وہ حیا ظاہری ہو یا باطنی، حیا تو حیا ہے۔ یہ جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں نا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم وغیرہ پہ، جیسا کہ ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب پہ بھی، اور فیس بک، یہ جو ایپس وغیرہ ان پہ جو حالات چل رہے ہیں وہ دینی لحاظ سے بڑے جو ہے نا وہ برے چل رہے ہیں، جو نامناسب ہیں۔ ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ چیز کہہ لیں کہ بہت زیادہ کردار ادا کرے گی۔ ہمیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں جو حالات چل رہے ہیں اللہ ہی معاف فرمائے۔ جو ہمارے بچے دیکھیں گے، ظاہر سی بات ہے ہر چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو جو بچہ دیکھے گا مستقبل میں وہ ویسا ہی بننے کی کوشش کرے گا۔ اگر ایک مثال ہے کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑیں تو وہ کوشش کرے گا کہ یار میں بھی ڈاکٹر بنوں۔ اگر کوئی انجینئر کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ میں بھی انجینئر ہی بنوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ایک نیک انسان کی، نیک صحبت کی، اچھی صحبت کی، اچھی یاری دوستی کی اور بری یاری دوستی کی۔ وہ مثال جو ہے نا وہ ایک خوشبو والے کی مثال دے کے بیان کی گئی، اور دوسرا ایک لوہے کی بٹی پہ کام کرنے والا شخص۔ اگر تو دوست اچھا ہوگا، یار اچھا ہوگا، صحبت اچھی ہوگی،
تو ظاہر سی بات ہے اس کے کردار سے بھی اچھی خوشبو آئے گی. آپ کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھیں تو اگر آپ اس سے کوئی اور فائدہ نہ لیں، لیکن کم سے کم آپ جتنی دیر وہاں بیٹھے ہیں آپ کو خوشبو تو آئے گی نا، آپ کا مائنڈ فریش رہے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی بٹی کے پاس بیٹھتا ہے تو وہاں سے اسے نقصان ہی ہوگا، گرمی سے پسینہ آئے گا، بدبو آئے گی، اور بٹی کے کچھ انگارے پڑیں گے تو کپڑے وغیرہ جل جائیں گے، تو وہ اس میں نقصان ہے. اسی طرح یہ بھی ایک صحبت ہے ہماری، موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، یہ ہماری صحبت میں شامل ہے. تو ہم اپنی صحبت کو اچھا بنائیں گے تو ہم بھی اچھے ہوں گے، اگر ہماری صحبت بری ہوگی تو ہم برے ہی ہوں گے. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایک بندہ بٹی والے کے پاس بیٹھے اور وہ بچ جائے پسینے وغیرہ سے، بدبو سے، وہ پریشانیاں ہوں گی. اس لیے ہمیں اچھا جو ہے نا اچھی صحبت کو تلاش کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، اپنی یاری دوستی، اپنی مصروفیت کو اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہیے. جیسے اسامہ بھائی نے چینل سٹارٹ کیا تو سٹارٹ میں کچھ ان کا ذہن نہیں تھا اتنا بڑا کہ ہم چینل کو اتنے بڑے لیول پہ لے کے جائیں. یس یار. بس یہ تھا کہ وہ قاری صاحب تھے ایک بڑے اچھے ہیں، وہ ہمارا ان سے بڑا اچھا لنک ہے. جی. وہ ان کے پاس یہ بائی چانس گیا تو انہوں نے کہا اسامہ یار یہ کیا کرنا موبائل کو، ایون کہ اس نے پب جی بھی تب نئی آئی تھی تو موبائل میں انسٹال بھی کی ایسے ہی ہے. کھیلنے کے لیے. تو وہ قاری صاحب نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ کسی اچھے کام میں اسے لگائیں، اپنے موبائل کا اچھا استعمال کریں جو آپ کو اس دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے، اور آپ کے والدین کو بھی فائدہ ہو اس چیز کا. ٹھیک ہے. تو ہمارا ایک کزن ہے، اس کے ساتھ ہماری جو ہے نا وہ دوستی بھی ہے. تو اس نے بھی مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں. اس نے بھی ایک چینل بنایا تھا جو بھی وہ نہیں چلا رہے تقریباً، بس ان سے دیکھا تو ایک پروگرام تھا ویسے ہی کچھ ریکارڈ کیا، رکھ لیا، تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اپلوڈ کیا. تو اس کے بعد اسامہ نے میرے سے ڈسکس کیا کہ یار میں یہ کر رہا ہوں، یہ چینل بنایا ہے میں اس طرح. تو میں نے کہا بھائی میرا بھی سٹارٹ تھا مطلب کام میں نا، اس وقت ڈیزائننگ پرنٹنگ کے کام میں بھی سٹارٹ تھا میرا، 3 سال پہلے کی بات ہے. تو ابھی میں سٹارٹ لے رہا تھا، میری ساتھ اسٹڈی بھی چل رہی تھی. تو اس نے میرے ساتھ ڈسکس کیا کہ یار میں یہ چینل چلا رہا ہوں. میں نے کہا یار مجھے دکھانا، تو چلو میں تمہیں کوئی اچھا سا لوگو بناتا ہوں. تو اس وقت میں کچھ مطلب ابھی میں تو دیکھوں تو مجھے بھی ہنسی آتی ہے اس لوگوں پہ. بہرحال اس وقت وہ بنایا، کچھ ٹائم گزرا، پھر ہم ساتھ چلتے رہے الحمدللہ. تو کافی اچھا ٹائم گزرا یہ 3 سال، بہت مزہ آیا کام کرنے کا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مجھے صحبت بڑی اچھی ملی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ میرا کچھ وقت، سارا تو نہیں، کچھ وقت دین اسلام کے لیے بھی وقف ہوتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور جب یہ چینل ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں کچھ ارننگ ہوگی یا کچھ اس طرح کا معاملہ. یہ تو بس آہستہ آہستہ چلتے گئے. وہ کہتے ہیں نا تنکے سے دریا بڑھتا ہے. تو الحمدللہ یہ تھی کہ ہمیں وہ مستقل مزاجی آئی، ہمیں اچھا رسپانس ملا، تو ہم الحمدللہ لگے رہے، ابھی تک لگے ہوئے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے. اچھا اسلام بھائی، آپ کے یہ دوست ہیں یا پھر آپ کے رشتے دار ہیں؟ یہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں. تو بس ایسے ہی میں نا ان کے پاس گیا تو یہ ڈیزائننگ کا تھوڑا کام کرتے تھے. تو میں نے ان کے پاس آیا، میں لیپ ٹاپ لے کے آیا ان کے پاس. میں نے کہا یار میں نے نا کام سیکھنا ہے آپ سے. تو کہتا ٹھیک ہے میں سکھا دیتا ہوں. تو میں کزن سے لیپ ٹاپ لے کے گیا تھا، اپنا ہی تھا. اچھا ان دنوں میں ایسا تھا کہ میرا نا آپریٹ ہوا تھا تو میں بیڈ ریسٹ پہ تھا. تو یہ اسامہ آیا میرے پاس، یار تم دکان پہ جاتے نہیں، تو
کچھ تھمبنیل وغیرہ چاہیے تھے، میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی، تو کیا کریں پھر؟ میں نے کہا یار اگر گھر میں کچھ سسٹم ہو یا پاس لیپ ٹاپ ہو تو میں ادھر بیڈ پہ لیٹا لیٹا یا تھوڑا سا ہاف لیٹا اور ہاف بیٹھا اس طرح کچھ کام کر لوں، تو ایسا پاسبل ہے؟ تو اس نے کہا کہ آئی تھنک میرے ایک کزن کے پاس لیپ ٹاپ پڑا ہوگا، تو میں اس سے پوچھتا ہوں۔ تو وہ یہ لیپ ٹاپ نا لے کے آیا اس کزن کا، تو وہ تھوڑا ٹائم استعمال کیا، مطلب شاید کچھ 4-5 ماہ، میری اتنی تھی بیڈ ریسٹ، تو اتنی دیر یوز کرنے کے بعد نا میں نے اس کو بولا یار اب کیا اسے واپس کرنا ہے، اسے پوچھو کتنے کا پیسے دو اور لے لو۔ اور ایسے ہی الحمدللہ ہے۔ پہلی پرچیزنگ تھی جو ہم نے چینل کے حوالے سے کی، اس کے بعد ہم نے کچھ اچھا مائک لیا اور یہ سارا سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہا الحمدللہ۔ وہ میں نا لیپ ٹاپ لے کے آیا ان کے پاس، تو میں نے کہا یار مجھے نا سکھا دو، کام سکھا دو۔ میں لے کے گیا تو بس ایسا ہی تھا، کبھی فون آ جانا یار آ جاؤ ادھر آ جاؤ، گھر سے آ جانا، پھر گھر چلے جانا، تو میں نے اسے لیپ ٹاپ دے دیا، یہ کام کرتا تھا، تو بس اس کے پاس آ گئے، بس یہی بات ہوتی تھی یار میں نے کام سیکھنا ہے، کام سیکھا نہیں، تو ایسے ہی بس چلتا رہا۔ الحمدللہ 3 سال گزر گئے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا، اور الحمدللہ چینل اچھا چل رہا ہے۔ تو وہ بات یہ کر رہے تھے کہ موبائل کے حوالے سے، جب میں نے موبائل لیا تو قاری صاحب سے آیا، قاری صاحب نے مجھے کہا یار اسامہ اچھا کام کرو، اسے اس کا اور کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے، آپ چلاؤ گے اس کا نقصان ہے، گیمیں کھیلو گے گیموں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ان کی بات بالکل ٹھیک تھی، ٹائم ضائع تھا۔ تو میں نے نا پھر آہستہ آہستہ کام شروع کیا، میں نے کہا میں نے نا حسن قرات پہ جانا، ادھر پیپلز کالونی ہوئی تھی، تو میں ادھر آیا، میں نے ایک ویڈیو بنائی، ایک ویڈیو میں نے جب بنائی تو میں نے اس کی میموری چیک کی موبائل کی، میں نے کہا یار ابھی 4-5 تلاوتیں ہیں تو اس میں آ جائیں گی، وہ میں نے حساب لگایا نہیں آئیں گی، میں نے پب جی ڈیلیٹ کر دی اسی وقت۔ میں نے کہا یار یہ تو میں نے ریکارڈ کرنی ہے، اپلوڈ کرنی ہے، اس حد تک کہ مجھے ایڈیٹنگ کرنی نہیں تھی آتی، میں نے ویڈیوز بنائی ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں ایڈیٹنگ کیسے ہونی ہے۔ تو وہ ایک کزن ہے، اس نے کہا یار چینل بناؤ، آپ چلا لو گے، فری ہوتے ہو، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ وہ میں نا اس کے پاس گیا، اس نے مجھے بتایا، مجھے نہیں سمجھ آئی، تو ایسے ہی پھر آہستہ آہستہ 1-2 دفعہ اس نے مجھے بتایا، پھر میں نے آہستہ آہستہ شروع کیا الحمدللہ۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے کہا یار میں نے کون سا کرنا ہے، میں نے بس جمعہ ریکارڈ کرنا ہے اپنا، وہ اپلوڈ کرنا ہے اپنا، نہیں قاری صاحب کا مسجد میں۔ تو ایسے ہی آہستہ آہستہ رمضان گزرا، اس کے بعد اس نے کہا یار آپ ایسا کرو کہ وہ درس ہے، درس قرآن ہے، اسے ریکارڈ کرو۔ تو میں نے کہا یار میں نے نہیں جانا، آپ ساتھ آؤ، کہتا نہیں آپ نہیں جانا ہے۔ تو بس شرم آتی تھی، پہلی مرتبہ تھی، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ ریکارڈنگ کرنے جاؤ گے آپ کے ذہن میں یہ ہوگا یار لوگ کیا کہیں گے مجھے، تو بس ایسے ہی ہم نے وہ ریکارڈنگ کی۔ اس کے بعد ایک درس تھا ادھر شاہین آباد میں، تو پھر اس نے کہا یار وہ آپ نے درس ریکارڈ کرنا ہے، تو میں نے کہا یار میں نے نہیں جانا، کون سا انہیں ویوز آتے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کے اچھے ویوز ہیں، تو پھر ہم اس کو ساتھ لے کے گئے، تو میرا بڑی جو آرام سے گئے۔ بیڈ ریسٹ کے بعد پہلا ٹریول تھا نا، مجھے بائک پہ ٹریول کرنا بند تھا، مطلب نہیں کرنا بائک پہ سفر نہیں کرنا، تو میرا جو پہلا سفر تھا بائک پہ وہ اسی درس کا تھا شاہین آباد میں، ایسے ہی ہے۔ مولانا حنیف رحمانی صاحب کا درس تھا، تو میں نے بڑا فورس کیا انہیں کہ یار جاؤ، میں نے ایون کہ ایک دوست کو بھی تیار کیا کہ یار اس کے ساتھ چلے جانا، تو یہ پھر بھی نہیں مانے، مجھے لے کے ہی گئے، تو وہ پہلا سفر تھا میرا اپریٹ کے بعد۔ جیسا ناملہ بھائی اور سام بھائی آپ نے کہا نا قرآن، یہ قرآن ایک عظمت ہے، ایک شان ہے، ایک اس کا مقام ہے، بالکل بالکل بے شک، یہ اس کی بندے کو حاصل ہوتا ہے جسے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بالکل بے شک۔ یہ قرآن کے ایک متعلق حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی قرآن سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور آگے اس کو قیامت تک چلتا رکھیں۔ اصل میں اسماعیل بھائی ایسا ہے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا، وہ جو حالات ہیں معاشرے کے بے حیائی کے متعلق، تو اس کے حوالے سے ایک اور بات ہے
کہ ہمارے جو اسلامک چینل ہیں نا ان پہ ویوز بہت کم ملتے ہیں ہمیں، اور یہ مسئلہ درپیش اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ہی ایسی کرنا شروع کر دی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو شروع دن سے سمجھاتے ہی نہیں۔ اگر ہم بچوں کی تربیت کریں اسلام کے حوالے سے، اسلام کے مطابق، تو ہمارے بچے جب سوشل میڈیا وغیرہ استعمال کریں گے تو وہ لازمی دینی چیزوں کو ترجیح دیں گے، بجائے اس کے کہ وہ غلط چیزیں دیکھیں، بے حیائی والی سائٹ پہ جائیں۔ وہ دینی باتوں کو، دینی چینلز کو، دینی ویڈیوز کو ترجیح دیں گے۔ بالکل۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج کل جو ہے نا وہ اسلامک چینلز کو رن کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ٹھیک ہے، یہ ملک تو کلمے کی بنا پر بنا تھا، لیکن سارے حالات آپ کے سامنے جو چل رہا ہے، اللہ ہی معاف فرمائے، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے، سب سے پہلے ہم، اس کے بعد کوئی اور۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں دین اسلام پر رہنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں اور ان حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم